السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 14 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 16 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں میں جھڑپیں، 152 زخمی۔ اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کے درمیان مسجد اقصی میں ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم 152 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق مسجد اقصی میں جمعے کی صبح نماز کے لیے ہزاروں افراد جمع تھے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس تشدد کو کس چیز نے ہوا دی۔ مسجد کے انتظامات کرنے والے ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیلی پولیس سورج طلوع ہونے سے قبل زبردستی مسجد میں داخل ہوئی۔ اس وقت ہزاروں افراد عبادت کے لیے مسجد میں موجود تھے۔ انٹرنیٹ پر وائرل ویڈیوز میں فلسطینیوں کو پتھر پھینکتے ہوئے جبکہ اسرائیلی پولیس کو آنسو گیس کے گولے اور اسٹن گرینیڈ کا استعمال کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض ویڈیو میں عبادت گزار آنسو گیس کے دھوئیں سے بچنے کے لیے مسجد کے اندر پناہ کی تلاش میں بھاگتے نظر آتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی وجہ سے مسجد اقصی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے 10,000 مسلمانوں کے جمع ہونے کی توقع کی جا رہی تھی۔ گزشتہ برس رمضان میں پھوٹ پڑنے والے مظاہروں اور جھڑپوں کے بعد اسرائیل اور غزہ کی پٹی پر حکومت کرنے والی تنظیم حماس کے درمیان 11 دن تک لڑائی جاری رہی تھی۔ خیال رہے کہ فلسطینیوں کو طویل عرصے سے یہ اندیشہ لاحق ہے کہ اسرائیل ان کے مقدس مقام الاقصی پر قبضہ یا اسے تقسیم کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ تاہم اسرائیلی حکام کا موقف ہے کہ وہ صورتحال کو جو کا توں رکھنے پر کاربند ہے، لیکن حالیہ برسوں میں قوم پرست اور مذہبی یہودیوں کی بڑی تعداد نے پولیس کی معیت میں مسجد اقصی کے دورے کیے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ملا عبدالغنی برادر کو لڑکیوں کے اسکول کے بارے میں اچھے فیصلے کی امید۔ وزیر اعظم کے پہلے نائب ملا عبدالغنی برادر نے چھٹی جماعت سے آگے کی طالبات کی تعلیم کے بارے میں زیر التوا فیصلے کے بارے میں مثبت ریمارکس دیے ہیں۔ پہلے نائب وزیر اعظم نے مغربی صوبے فراہ کے دورے میں لڑکیوں کے اسکولوں کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں ایک اچھا اقدام ہوگا۔ محکمہ تعلیم کے ترجمان عزیز احمد ریان نے کہا کہ یہ امارت اسلامیہ کی قیادت کے اختیار میں ہے۔ وزارت تعلیم نے تیاریاں کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بھی امارت اسلامیہ کی قیادت حکم دے گی، جماعت 7 سے 12 تک کی طالبات کے لیے اسکول دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے لڑکیوں کے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کا منصوبہ امارت اسلامیہ کی قیادت کو بھیج دیا ہے۔ 23 مارچ کو ہمیں امارت اسلامیہ کی قیادت کے دفتر کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لڑکیوں کی کلاسیں 7 سے 12 گریڈ تک عارضی مدت کے لیے معطل کر دیں جب تک کہ کوئی عام فیصلہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب ایک مسلمان امریکہ کا صدر بنے گا۔ امریکہ کے شہر ہیوسٹن کے میئر سلویسٹر ٹرنر نے کہا کہ امریکہ ایک مختلف تہذیبوں کا مجموعہ ہے جس میں مسلمانوں کا کلیدی کردار دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جب امریکہ کا صدر ایک مسلمان ہوگا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی شہر ہیوسٹن کے میئر سلویسٹر ٹرنر نے مسلمان شہریوں کے لیے بڑے افطار کا اہتمام کیا جس میں بڑی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی، جبکہ مختلف سفارتکار، منتخب نمائندے اور دیگر مہمان بھی موجود تھے۔ افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے میئر ہیوسٹن نے امریکہ میں مسلمانوں کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا کوئی بھی شہر مسلمانوں کی نمائندگی کے بغیر عظیم شہر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میئر سلویسٹر ٹرنر نے مزید کہا کہ امریکی معاشرے میں مسلمانوں کے کلیدی کردار کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب امریکہ کا صدر ایک مسلمان ہوگا اور ہمیں اس بات پر فخر ہوگا۔ معروف سماجی کارکن بلقیس ایدھی انتقال کر گئیں۔
پاکستان کی معروف سماجی اور فلاحی کارکن بلقیس بانو ایدھی کی جمعے کو کراچی میں وفات ہو گئی۔ وہ معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کی اہلیہ تھی۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھی اور کراچی کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ بلقیس ایدھی نے ایدھی فاؤنڈیشن چلانے میں اپنے شوہر کا شانہ بشانہ ساتھ دیا اور عبدالستار ایدھی کے انتقال کے بعد بھی اپنے فلاحی کاموں میں مصروف رہیں۔ ایدھی کہا کرتے تھے کہ ان کی بیوی کی مدد اور خدمت کے بغیر ان کے لیے ایدھی فاؤنڈیشن چلانا ناممکن تھا۔ کراچی میں 1947 میں پیدا ہونے والی بلقیس ایدھی ایک پروفیشنل نرس تھیں جنہیں پاکستان کی ماں بھی کہا جاتا تھا۔ وہ بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ تھی اور ان کی فلاحی تنظیم پورے پاکستان میں خدمات سر انجام دیتی ہے۔ ان میں کراچی میں ایمرجنسی سروس اور ایک اسپتال بھی شامل ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے اور ان کے مرحوم شوہر نے اب تک 16,000 لاوارث بچے گود لیے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ نے اپنے گھر کے باہر احتجاج کی کال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جمائما گولڈ اسمتھ نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ میرے بچوں کو نشانہ بنانے کے لیے میرے گھر کے باہر احتجاج اور سوشل میڈیا پر یہود مخالف زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں 90 کی دہائی کے لاہور میں واپس آ گئی ہوں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ کے گھر کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ معروف اینکر حامد میر نے جمائما گولڈ اسمتھ کی ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاج نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کو جمائما گولڈ اسمتھ کے گھر کے باہر احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو شیشوں کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو دوسروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے۔ فرانسیسی انتخابات میں حجاب اور حلال گوشت کی گونج۔ فرانسیسی انتخابات میں حالیہ صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ صدارت کی دوڑ میں سر فہرست مرین لی پین صدر بن کر مسلمان خواتین کے حجاب سمیت جانوروں کو ذبح کرنے کے روایتی طریقے پر بھی پابندی لگانا چاہتی ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق حجاب کا مسئلہ فرانسیسی صدارتی انتخابات میں مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ انتہائی بائیں بازو کی امیدوار مرین لی پین حجاب پر پابندی لگانا چاہتی ہیں۔ اے پی کے مطابق ایمینوئل میکرون اگرچہ حجاب پر پابندی تو نہیں لگانا چاہتے لیکن ان کے دور حکومت میں کئی مسجدوں اور اسلامی گروپس کو بند کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اس انتخابی مہم میں مسلمانوں کو ناجائز طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مرین لی پین کی جانب سے حجاب کی مخالفت پر ان کے ناقد انہیں فرانس کے اتحاد کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یورپ کی سب سے بڑی مسلمان آبادی جن کی تعداد لاکھوں فرانسیسی مسلمانوں پر مشتمل ہے ان کو نشانہ بنانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مرین لی پین مہاجرین کی آمد پر بھی پابندی لگانا چاہتی ہیں اور جانوروں کو ذبح کرنے کے روایتی طریقے کو بھی بند کرنا چاہتی ہیں۔ جانوروں کے ذبح کرنے کے روایتی طریقے پر پابندی کی وجہ سے لاکھوں مسلمان اور یہودی حلال گوشت تک رسائی سے محروم ہو جائیں گے۔ مرین لی پین کا کہنا ہے کہ تمام جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے بے ہوش کرنا چاہیے۔ وہ اسے جانوروں کی بہبود کا مسئلہ سمجھتی ہیں جبکہ مسلمان اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کو بے ہوش کرنے سے وہ زیادہ تکلیف سے گزرتے ہیں۔ اگلے اتوار کو حالیہ صدر ایمینوئل میکرون مرین لی پین کے ساتھ صدارتی انتخاب کی دوڑ میں اتریں گے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس بار انتخابی دوڑ میں مقابلہ سخت ہے۔ واضح رہے کہ صدر ایمینوئل میکرون نے 2017 میں مرین لی پین کو ایک آسان مقابلے میں ہرا کر صدارتی دوڑ جیتی تھی۔ روسی جنگی جہاز ڈوبنے کے بعد یوکرین میں زوردار دھماکے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں جمعے کی صبح زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی جبکہ فضائی حملے کے سائرن بھی بج اٹھے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق کیف، خیرسن، مشرقی شہر خارکیف اور ایوانو کے قصبے میں ہونے والے دھماکوں کے بعد فوری طور پر نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ یوکرینی میڈیا نے کیف کے کچھ حصوں میں بجلی کی بندش کی اطلاع دی ہے۔ یہ دھماکے اس وقت سنے گئے جب جمعرات کو روس کے ایک بحری جنگی جہاز کو بحر اسود میں دھماکے سے شدید نقصان پہنچا۔ یوکرین نے واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ روس کے بحر اسود میں سوویت دور
شور کے پرچم بردار جہاز کو اس کے ایک میزائل نے نشانہ بنایا۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ جہاز جمعرات کو اس وقت ڈوبا جب اسے بندرگاہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق بحر اسود میں بحری جہاز میں آگ پر قابو پا لیا گیا اور عملے کو بھی بحفاظت نکال لیا گیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی شہزادے الولید بن طلال جو ٹویٹر کے ایک بڑے شیئر ہولڈر بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ ایلون مسک کی جانب سے ٹویٹر خریدنے کے لیے پیش کی جانے والی 43 ارب ڈالر کی پیشکش مسترد کرتے ہیں۔ ولید بن طلال نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر کی فروخت کے لیے ارب پتی ایلون مسک کی پیشکش کو مسترد کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت کم ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ٹیسلا اور نجی خلائی کمپنی کے سربراہ ایلون مسک نے ٹویٹر کو 43 بلین ڈالر میں خریدنے کی پیشکش کی تھی۔ مسجد حرام کے مطاف کی وائرل تصویر میں نظر آنے والی خاتون کون ہیں؟ مسجد حرام میں عمرے کے مناسک ادا کرنے کے دوران مطاف میں موجود ایک مرد اور ایک خاتون کی تصویر سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ گزشتہ دنوں اس تصویر نے لاکھوں افراد کے لائک کو حاصل کیا۔ تصویر میں ایک لڑکی اپنے بھائی کے پیچھے اس کے سائے میں بیٹھی نظر آ رہی ہے جبکہ اس کا بھائی نماز میں دو زانو بیٹھا ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تصویر میں نظر آنے والی لڑکی فلسطین سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کا نام عبیر النجار ہے۔ وہ ایک غذائی ماہر ہے اور امریکہ میں مقیم ہیں۔ عبیر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ وہ عمرے کے لیے سعودی عرب کے مختصر سفر پر تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس روز دوپہر میں وہ مطاف میں تھے اور وہاں دھوپ کافی تیز تھی۔ اس موقع پر وہ چند منٹوں کے لیے اپنے بھائی کی پشت پر سائے میں بیٹھ گئی۔ اس منظر کو کسی نے دور سے اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں عبیر سوشل میڈیا پر اس تصویر کے کثرت سے گردش میں آنے پر حیران رہ گئی۔ عبیر نے سوشل میڈیا پر اپنی اور اپنے بھائی کی تصویر کے حوالے سے مثبت رد عمل اور پذیرائی پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب میں زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی کے حکام نے 1,41,000 سے زیادہ نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اتھارٹی نے بیان میں کہا کہ الحدیثہ سرحدی چیک پوسٹ پر ایک مسافر بس سعودی عرب پہنچی تھی۔ عمرے کے لیے آنے والے 2 مسافروں کے سامان سے 1,41,831 نشہ آور گولیاں برآمد ہوئیں جو زیتون کے ڈبوں میں مہارت سے چھپائی گئی تھیں۔ ڈبوں میں زیتون کا تیل بھرا ہوا تھا اور اس میں گولیاں موجود تھیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں۔ اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔